آپ کو پنجاب اسمبلی لیے چلیں گے، وہاں پر پنجاب اسمبلی کا بجٹ 2019-20 پیش کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ آج اس ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ جناب والا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے غارت چمن میں یقیناً کسی کا ہاتھ، شاخوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں۔ جناب اسپیکر، آج ہر پاکستانی یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں 6,000 روپے کے قرضے 30,000 روپے تک کیسے پہنچے؟ گزشتہ پنجاب حکومت کے وہ کون سے اخراجات تھے جنہوں نے سرکاری ملازمین کا 102 ارب روپے کا جی پی فنڈ تک ہڑپ کرنے پر مجبور کر دیا؟ اگر یہ اخراجات ترقیاتی مقاصد کے لیے خرچ کیے گئے تھے تو یہ سوال کا جواب دینا ضرور بنتا ہے کہ آج پنجاب کے لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں؟ ہسپتالوں میں ایک بستر پر 3 مریض کیوں دکھائی دیتے رہے؟ 6 برسوں کے دوران اربوں روپے کے فنڈز کی فراہمی کے باوجود حکومت کو صاف پانی کیوں نہ ملا؟ بھاری لاگت کے میگا پروجیکٹس کا آغاز کسی مالی منصوبہ بندی اور وسائل کی فراہمی کے بغیر کیوں کیا گیا؟ ان تمام بد انتظامیوں کے نتائج عوام کو بھگتنا پڑے۔ جناب والا، گزشتہ 10 سالوں میں ایک طرف چند شہر تھے جو تمام نہاد ترقی سرگرمیوں کا مرکز تھے اور دوسری طرف صوبے کا بڑا حصہ ہر طرح کے وسائل سے محروم رکھا گیا۔ جناب والا، دعویٰ تو یہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے تناسب سے زیادہ ترقیاتی رقوم فراہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقی اعداد و شمار کے مطابق صرف پچھلے 7 سالوں میں جنوبی پنجاب کو کم از کم 265 ارب روپے کی خطیر رقم سے محروم رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 10 سالوں میں پیدا کیے گئے سنگین معاشی بحران کا خاتمہ 8 ماہ کے مختصر عرصے میں کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن جناب اعلیٰ، ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں اس سنگین صورتحال سے پوری جرات مندی کے ساتھ نمٹنے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے ایڈ ہاکزم سے کام لینے کی بجائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ذریعے ایک ایسے انتظامی ڈھانچے کو وجود میں لائیں گے جو پائیدار معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سوچ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کی رہنمائی میں یہ کوشش کی ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا یہ بجٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ ہونے کی بجائے عوام کی روشن مستقبل کا عہد نامہ ثابت ہو۔ چنانچہ ہم نے اس بجٹ کی بنیاد ان 3 ترجیحات پر رکھی ہے جو تحریک انصاف کی حکومت کے منشور کا محور ہے۔ جناب اسپیکر، یہ 3 ترجیحات اس طرح ہیں: کم وسیلہ اور محروم طبقات کا تحفظ یعنی سوشل پروٹیکشن، انسانی وسائل کی ترقی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ، یکساں علاقائی ترقی یعنی ریجنل ایکولائزیشن۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی بنیاد پنجاب گروتھ اسٹریٹجی پر رکھی گئی ہے جسے حال ہی میں پنجاب کابینہ نے منظور کیا ہے۔ 2023 گروتھ اسٹریٹجی آئندہ 5 سال کے لیے تمام شعبوں میں پنجاب حکومت کو رہنما اصول فراہم کرے گی۔ اسی حکمت عملی کے تحت ہم نے گزشتہ 8 ماہ میں لیبر، زراعت، صنعت، تعلیم، ٹورزم اور ماحولیات کے شعبے میں نئی پالیسیاں متعارف کرائی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اجلاس جاری ہے اور بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس دوران بجٹ پیش کرتے ہوئے
پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات اور کاروبار میں آسانی کی اسکیمیں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ایک بنیادی نقطہ فعال لوکل گورنمنٹ سسٹم کا قیام تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ حکومت پنجاب نے 8 ماہ کے قلیل عرصے میں ایک مربوط لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نظام واضح کیا اور پارلیمنٹ سے اس ایکٹ کی منظوری حاصل کر لی۔ ایک ایسا تاریخی قدم ہے جس پر کوئی بھی حکومت فخر کر سکتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اختیارات کی حقیقی معنوں میں نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت دیہی اور شہری کونسلوں کے قیام اور ان کے ترقیاتی فنڈ کی براہ راست منتقلی حقیقت میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگی۔ جناب اسپیکر، دنیا جانتی ہے کہ تحریک انصاف کی عوامی تحریک کے دوران ہمارا ایک بہت بڑا ہدف وہ شاخ سچیاں اور قومی سرمایہ کا بے دریغ استعمال کو واضح کرنا تھا جو اس وقت کی حکومت کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ تحریک انصاف وعدوں پر نہیں اور عمل پر بھی یقین رکھتی ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم نے کفایت شعاری کا آغاز اپنی ذات سے کیا۔ جہاں ایک طرف وفاقی کابینہ کے اراکان نے رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہوں میں 10% کمی کا فیصلہ کیا، تو دوسری طرف ہماری بہادر فوج نے اپنے اخراجات میں اضافہ نہ کر کے ایک قابل تحسین مثال قائم کی ہے، وہ بھی ان حالات میں جب سرحدوں پر کشیدگی ہے اور بھارت اپنی دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ اور ان کی کاربینہ نے رضاکارانہ طور پر تنخواہوں اور دیگر اخراجات میں کمی کے ذریعے اس شاندار روایت کو برقرار رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کے سامنے پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے نمایاں نکات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے آئندہ مالی سال 2019-20 کے بجٹ کا ٹوٹل حجم 2300 ارب 57 کروڑ روپے تجویز کیا گیا ہے، جس میں سے 350 ارب روپے ترقیاتی جبکہ 1717 ارب 60 کروڑ روپے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور بجٹ تقریر کے دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاشم جمع بخش جو کہ اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انسانی وسائل کی ترقی دوسری، یکساں علاقائی ترقی تیسری ترجیح ہے، اور کم وسیلہ اور محروم طبقات کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح میں شامل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کو اس دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ہر بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے، ہر سطح پر ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ یہ بجٹ بھی اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب کا بجٹ تحریک انصاف کی پالیسیز کا آئین آدھار ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ 2019-20 جو ہے اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، اور جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں وہ بجٹ تقریر کر رہے ہیں، بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے بجٹ کے آغاز میں یہ بات کا دعویٰ کیا کہ ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔